الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله نصدق أن سيدنا مولانا محمد المهدي الموعود قد جاء ومضى صلى الله عليهما وآلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم حضرات، تو حضرت سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حالات ہیں، ان حالات میں یہ بتایا گیا ہے کہ 901 ہجری میں جو ذی الحجہ کا مہینہ آیا تھا، اس موقع پر آپ مکہ معظمہ کعبۃ اللہ میں حاضر تھے اور آپ نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور پھر یہ دعویٰ کیا۔ یہاں ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ اسلام میں مہدیت کا مسئلہ بڑا نازک مسئلہ رہا ہے۔ بہت سے لوگوں نے مہدیت کا دعویٰ کیا، لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ کسی شخص نے ایسی کوئی جرت نہیں کی کہ اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی مہدیت کا دعویٰ کرے سوائے حضرت سید محمد جونپوری۔ یعنی یہی ایک واقعہ آپ کی صداقت کے لیے کافی ہے کہ آپ کعبۃ اللہ جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، ایک طرف مقام ابراہیم ہے جس کے عرف میں خالی مقام کہہ دیا جاتا ہے، اور ایک طرف کعبۃ اللہ کا رکن یمانی ہے، دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے دعویٰ کرنا یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، اور صرف اتنا ہی ایک عمل اس بات کے لیے کافی ہے کہ آپ ایک سچے انسان تھے، آپ کا دعویٰ سچا تھا اور آپ کی مہدیت سچ تھی۔ تو حدیث میں مہدی کی ایک نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ مہدی کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی مہدیت کا دعویٰ کرے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کام ایک سچا آدمی ہی کر سکتا ہے، جھوٹا آدمی اتنی جرت نہیں کر سکتا کہ کعبے کے سامنے جا کر کے قسم کھائے، دعوی مہدیت کرے۔ ایک سچا آدمی ہی ایسا کر سکتا ہے، چنانچہ آپ نے یہ کیا۔ تو آپ کو معلوم ہے کعبۃ اللہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کعبۃ اللہ جو اللہ تعالی کا گھر ہے، یعنی کعبۃ اللہ کو بیت اللہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے گھر ہے، اور وہاں ہر وقت آسمان سے نزول برکات ہوتے رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا، اور حدیث کے یہ الفاظ ہیں یبایع المہدی، کہ مہدی سے بیعت کی جائے گی، بین الرکن والمقام، رکن کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان۔ تب آپ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے اور اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کا ایک ایک لفظ حضرت سید محمد جونپوری پہ صادق آ رہا ہے۔ بین الرکن والمقام یہ بتا دیا گیا ہے، یعنی یہ ہے کہ مہدی کی صداقت کا معیار خود حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو سچا مہدی ہوگا وہی اللہ کے گھر پہ جائے گا، جو سچا مہدی ہوگا وہی اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہوگا، تو سچا مہدی ہوگا اللہ کے گھر کے سامنے قسم کھائے گا اور کہے گا۔ تو حضرت سید محمد جونپوری
مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیا. اس سے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں رہی، صرف اتنا ہی کافی ہے کہ رکن اور مقام کے درمیان میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا. اب اس حدیث پاک میں اور وہ لفظ قابل غور ہے، دو جملے، اور وہ یہ کہ مہدی جو دعویٰ کریں گے تو عالم یہ ہوگا کہ لا یؤخذ نائما، کسی سونے والے کو نہیں جگائیں گے، اور لا یوخف قائدا، اور نہ کسی بیٹھے ہوئے کو کھڑا کریں گے. تو اب اس کے لیے عربوں کی معاشرت پہ غور کرنا پڑے گا. عربوں کی معاشرت یہ تھی کہ وہ کعبے کے اطراف جمع ہوتے تھے اور راتوں میں کعبے کے اطراف میں سو بھی جاتے تھے. یا ابھی یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اہل عرب کعبے کے اطراف بیٹھتے ہیں اور اپنے پاؤں کعبے کی طرف لامبے کر دیتے ہیں. ایک ہندوستانی کے لیے ایک بڑی مشکل سی بات ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف وہ رخ کرے اور پھر اپنے پیر کو دراز کرے، لیکن آپ نے عربوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے ایسا کرتے ہیں کہ کعبے کے اطراف میں بیٹھ جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں. بہرحال وہ مختلف قسم کے کام کرتے ہیں. تو جو اطراف میں لوگ جمع ہوں گے ان کے بارے میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ مہدی کسی سونے والے کو نہیں جگائیں گے. اب اس لفظ کے ظاہری ایک معنی یہ ہے کہ واقعی کوئی آدمی خانہ کعبہ کے اطراف میں بیٹھا ہو، لیٹا ہو، سو رہا ہو تو اس کو آپ جھنجھوڑیں گے نہیں، اٹھائیں گے نہیں. یا کوئی اگر بیٹھا ہوا ہو تو اس کو کھڑا نہیں کریں گے. یہ تو خیر ظاہری الفاظ ہوئے. اب اگر اس کے باطن پہ غور کیجئے تو یہ معلوم ہوگا کہ لا یؤخذ نائما، کسی سونے والے کو نہیں جگائیں گے. یعنی جو شخص مہدی کے دعوے سے اپنا منہ پھیر لے، انجان ہو جائے، صرف نظر کرے، تو مہدی اس کو کوئی زبردستی نہیں کریں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں اور مذہب میں کوئی جبر نہیں. اگر کسی غیر مسلم کے سامنے آپ یہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ کہنے کے لیے اس پر جبر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ چاہے تو لا الہ الا اللہ کہے، چاہے نہ کہے. ظاہر ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا داخل اسلام ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے اور اسلام کی طرف سے اس کو سلامتی اور حفاظت ملتی ہے. اور لا الہ کا انکار کرنے والا اپنے مقام پر رہتا ہے. یعنی یہ ہے کہ وہ عاقبت میں جہنم میں چلا جائے، یا یہ کہ دنیا میں اسے کوئی آفت و مصیبت پہنچے. بہرحال دین میں کوئی جبر نہیں. چنانچہ ابو جہل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ابو جہل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا آخر وقت تک، اور آپ کو مختلف قسم کی تکلیفیں دیتا تھا. یہ سب جانتے تھے، لیکن سردار قبیلہ تھا اس لیے لوگ اس سے ڈرے ہوئے بھی رہتے تھے. محفل میں بیٹھتا تھا، علیہ وسلم جب کعبے کے سامنے آ کے نماز پڑھتے تھے تو لوگوں سے کہتا تھا کہ محمد سجدے میں چلے جائیں تو ان پہ کچھ غلاظت ڈال دی جائے، اور لوگ ایسی حرکت کرتے بھی تھے. اس طرح سے ابو جہل آپ کو ستاتا تھا. اور ایک مرتبہ ابو جہل نے کہا کہ اے محمد، میں تم کو جھوٹا تو نہیں کہتا، کیونکہ ہم شروع سے دیکھتے آئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، سچ بولنے والے ہیں، امانت دار ہیں، تو ان کو جھوٹا تو نہیں کہا جا سکتا. یعنی ان کا جو دعویٰ نبوت ہے وہ کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں ہے، سچا. ابو جہل کہتا تھا کہ اے محمد، میں تم کو جھوٹا تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا دل نہیں مانتا ہے کہ میں تم کو نبی کروں. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی کے حال پہ چھوڑ دیا. انتہا یہ کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش ہوئی
آپ کو قتل کر دینے کی. آپ مکے سے مدینہ چلے جاتے ہیں اور وہاں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا. 2 ہجری میں رمضان کے زمانے میں جبکہ مسلمان روزے کی حالت میں تھے جنگ بدر واقع ہوئی اور غزوہ بدر میں ابو جہل کو مارا گیا, اس کو قتل کیا گیا. یعنی یہ ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آدمی ایمان نہ لاتا تھا تو آپ اس کو جبر نہیں کرتے تھے, نہ آپ کے اصحاب کو کوئی اجازت تھی کہ کسی کو مجبور کر کے مسلمان بنایا جائے. اسلام جبر سے نہیں پھیلا. بھائی جب اسلام جبر سے نہیں پھیلا تو کیا مہدویت جبر سے پھیل سکتی؟ یعنی لوگوں کو مجبور کر کے مہدوی بنایا جا سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اسلام اور مہدویت کوئی 2 جداگانہ چیزیں نہیں, ایک ہی چیز ہے. اور جب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اسلام میں جبر نہیں ہے, اکراہ نہیں ہے, تو مہدویت کا بھی وہی ہے. تو اس کو یہ بیان کیا گیا کہ مہدی لا یوخذ نائما, سونے والے کو نہیں جگائیں گے. جو آدمی مہدویت کی حقیقت نہیں جاننا چاہتا, یعنی اس کی عجیب غریب قسمتی دیکھیے کہ مہدی کی آمد اور مہدی کے متعلق جو کچھ بھی آپ کو لٹریچر میں ملتا ہے وہ سب کا سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے. تو ایسی حالت میں اگر کوئی شخص مہدویت کے بارے میں کوئی نہیں جاننا چاہتا, مہدی پہ ایمان نہیں لانا چاہتا, تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا. لا یوخذ نائما, مہدی سونے والے کو نہیں جگائیں گے. ہاں البتہ یہ وہ خوش قسمت آدمی ہے کہ جس نے اپنی آنکھیں کھول دی اور اس نے مہدی کو پایا اور وہ اس نے مہدی پہ غور کیا, ان کے دعوے پہ غور کیا اور دعوے پہ غور کر کے ان کی مہدیت کو قبول کیا. یہ کام جاگنے والے کا ہے. جو سوتا ہے, اب یہ جو محلہ ہے چنچل گوڑا عرصہ دراز سے مشہور ہے کہ یہ مہدویوں کا محلہ ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی چنچل گوڑے میں مہدوی لوگ رہتے ہیں. چلو بھائی ٹھیک ہے, لیکن آج کا زمانہ ایسا ہے کہ اس محلے میں صرف مہدوی ہی نہیں رہتے بلکہ اور دوسرے اعتقادات کے لوگ بھی آ کے بس سکیں. ظاہر ہے کہ ایک آزاد زمانہ ہے, آزادی ہے, ہر آدمی جہاں چاہے رہ سکتا ہے. اب آج کے پڑوس میں جو مہدویوں کے پڑوس میں غیر مہدوی بھی رہتا ہے, لیکن وہ کبھی پلٹ کے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جو مہدوی اپنی مہدویت کا اقرار کرتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, ان کی مہدویت کی حقیقت کیا ہے, یہ کیا کہتے ہیں. جی اگر زیادہ یہ سن لیا جاتا ہے, سمجھ لیا جاتا ہے کہ مہدوی وہ لوگ ہیں جو سید محمد جون پوری کو مہدی موعود مانتے ہیں. اب اس کے بعد مہدویوں کے اتحاد کے مطابق کہ حضرت سید محمد جون پوری کی مہدویت کی حقیقت کے بارے میں کوئی آدمی کوئی کوشش نہیں کرتا جاننے کی, حالانکہ مہدوی کے پڑوس میں رہتا. تو مہدی کی علامت کیا ہے؟ یوخذ لا یوخذ نائما, سونے والے کو نہیں جگائیں گے. سوتے ہو سوتے رہو, بازو رہ کر کے بھی ناواقف رہو, حقیقت سے منہ پھیرے ہوئے رہو. لا یوخذ قائما لا یوخف قائما, بیٹھنے والے کو کھڑا نہیں کریں گے, سونے والے کو جگائیں گے نہیں. جو آدمی مہدویت کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتا ہے وہ بند کر لے. بھئی معاملہ بہت زیادہ ذرا قسمت کا بھی ہوتا ہے معاملہ. ایمان کا حاصل ہونا وہ انسان کے مقدر پر ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے بازو رہے اور وہ بت پرستی کرتا رہے اور آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتا رہے, یہ الگ الگ سی بات ہے. تو بہرحال تو حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ یباع المہدی بین الرکن والمقام, مہدی کے ہاتھ پر جو بیعت کی جائے گی رکن و مقام کے درمیان. اب اس سلسلے میں مہدی کے کچھ مختصر حالات میں آپ کو سنا دوں کہ حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب 40 سال کی عمر میں اپنے وطن سے نکلے تو ظاہر ہے یہ ایک طرح کی ہجرت تھی, اور دوسرے اس عزم و ارادے کے ساتھ کہ آپ خانہ کعبہ تشریف لے جائیں گے.
یعنی آپ حج کے لیے وطن سے نکلے، آپ کے ساتھ ایک مختصر سا قافلہ ہو گیا. شروع میں آپ کا ارادہ ایسا تھا، حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ خلیج بنگال سے جہاز میں بیٹھ کر مکہ معظمہ کو جائیں گے، یعنی عربستان جائیں گے. لیکن حالات نے ساتھ نہیں دیا تو آپ نے راستہ بدل دیا، آپ مغرب کی طرف آ گئے. چنانچہ جب آپ گجرات پہنچے تو وہاں کے بادشاہوں سے موافقت حاصل نہ ہوئی، اس لیے سورت کے مقام سے بھی آپ حج کو جا نہ سکے. پھر وہاں سے آپ نے راستہ بدل دیا، آپ دکن کی طرف آئے. انتہا یہ کہ دابھول بندر سے آپ حج کو تشریف لے گئے. یہ جو باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ ایک ریسرچ کے نتیجے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے خلیج بنگال کا ارادہ کیا، کاٹھیا واڑ گجرات، سورت سے آپ جانا چاہ رہے تھے، آخر میں دابھول بندر سے آپ روانہ ہوئے. دابھول بندر سے آپ شوال کے مہینے میں نکلتے ہیں اور جب آپ عدن پہنچتے ہیں یا جدہ پہنچتے ہیں تو تقریباً 40-45 دن کا وقفہ گزر جاتا ہے. مہدی علیہ السلام کا جو پانی کا سفر ہوا ہے وہ 40 اور 45 دن کا تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں ہندوستان سے عربستان کو جانے کے لیے پانی کا جہاز ایک راستہ تھا، ذریعہ تھا، اور جانے کے موقع پر اتنی ہی مدت لگتی تھی. اور اتفاق سے جس زمانے میں آپ نے جہاز کا سفر کیا ہے وہ بڑا متلاطم زمانہ تھا، یعنی سمندر میں بہت زبردست موجیں آ رہی تھیں اور بڑی رکاوٹیں پیدا ہو رہی تھیں. عام طور پر جہاز اس زمانے میں نہیں چلتے تھے، سمندر بند رہتا تھا. لیکن حج کو جانے کے لیے ضروری تھا کہ اسی موقع پہ سفر کیا جائے. بہرحال حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے شوال کے مہینے میں 901 ہجری میں سمندر کے سفر کا آغاز کیا. مختصر یہ ہے کہ آپ جدہ کے قریب پہنچ گئے. جب یلملم کے سامنے سے آپ کا جہاز گزرنے لگا تو جتنے جہاز عربستان کو جاتے ہیں، یلملم آنے کے بعد کپتان اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میقات آ گئی ہے نحد، اور یہاں سے لوگوں کو چاہیے کہ احرام باندھ لیں. چنانچہ جب اعلان ہوا تو جہاز کے سب لوگ جو حج کو ہی جا رہے تھے انہوں نے احرام باندھ لیا. مہدی نے بھی احرام باندھا جہاز میں یلملم کے سامنے. آپ کے ساتھ جیسا کہ میاں علاء الدین رضی اللہ عنہ کی روایت ہے انصاف نامے میں 360 افراد تھے، مرد، عورتیں، بچے، بڑھے، جوان، بوڑھے، سب کے سب. ایک زبردست قافلہ تھا جو وہ آپ کے ساتھ حج کو جا رہا تھا. تو آپ نے جس وقت احرام باندھا تو اس کے بعد ایک نقل آپ نے فرمائی، یعنی آپ کا یہ ارشاد ہوا اب کوئی ہمیں حاجی کہے یا غازی، ہم نے تو احرام باندھ لیا ہے. تو یہ جملے بڑے عجیب و غریب ہے، لیکن جب آپ حدیث کی کتابوں پہ نظر ڈالیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان 3 آدمی گنے گئے. ایک تو حاجی ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مہمان فرماتے ہیں، ایک تو غازی ہے جو جہاد میں لڑنے کے لیے جاتا ہے، وہ مہمان ہے. تو اس لیے آپ نے یہ فرمایا کہ یہاں ہم نے احرام باندھ لیا ہے اور حج کے لیے جا رہے ہیں، ظاہر ہم اللہ کے ضیوف ہیں اور مہمان ہیں. بہرحال جدہ میں آپ اترتے ہیں اور جدہ سے مکہ مکرمہ 48 میل کے فاصلے پر ہے اور آپ وہاں مکے کو پہنچتے ہیں. تو 48 میل کی 3 منزلیں ہوتی ہیں، 4 منزلیں ہوتی ہیں، یعنی آپ نے جدے سے لے کر کے مکے تک جو سفر کیا ہے اور وہ 4 دن کا وقفہ لگا آپ کو. 4 دن کے عرصے میں آپ
کعبۃ اللہ پہنچ گئے، اور کعبۃ اللہ پہنچ کر کے ظاہر ہے کہ ہر حاجی کو کعبۃ اللہ کا طواف کرنا پڑتا ہے، چنانچہ آپ نے طواف کیا، آپ کے ساتھ مختلف لوگ تھے، انہوں نے طواف کیا، پھر کعبے کے سامنے آپ بیٹھ گئے تو حضرت شاہ نظام رضی اللہ عنہ سے آپ نے پوچھا کہ بھائی نظام، تم اس سے پہلے بھی حج کو آ چکے ہو، حج کر چکے ہو، کعبۃ اللہ کا طواف تم نے کیا ہے اور آج بھی آئے ہو اور حج کر رہے ہو، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہو، بتاؤ دونوں میں کیا فرق ہے؟ شاہ نظام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرا جی، جب پہلی مرتبہ میں کعبۃ اللہ آیا تھا، یہ کعبۃ اللہ جسے اللہ کا گھر کہتے ہیں، میں نے اللہ کے گھر کو دیکھا تھا، اور آج جب میں آپ کے ساتھ آیا ہوں تو گھر والے کو بھی دیکھا ہوں۔ یہ جو اللہ کا گھر ہے، اس گھر کا جو مالک ہے، اس مالک کو بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ بہرحال یعنی آپ کو ایسا کشف ہوا کہ آپ نے کعبۃ اللہ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا، یا بہرحال اب تفصیل میں گئے بغیر میں اتنا عرض کروں گا کہ وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ جنہوں نے حضرت کے ساتھ کعبۃ اللہ کا حج کیا، کعبۃ اللہ کا طواف کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہماری کتابوں میں تصریح تو نہیں ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج کی کون سی قسم تھی جو آپ بجا لائے؟ افراد ہوتا ہے، تمتع ہوتا ہے، قران ہوتا ہے۔ تو جب میں نے غور کیا تو یہ آپ کا حج افراد بھی نہیں تھا، قران بھی نہیں تھا، یہ حج تمتع تھا۔ تمتع حج کی وہ قسم ہے کہ حاجی پہلے کعبۃ اللہ جاتا ہے، اس کا طواف کرنے کے بعد اپنا احرام اتار دیتا ہے اور کچھ دن تک کعبے کے علاقے ہی میں رہتا ہے، اور جب حج کے دن شروع ہوتے ہیں پھر وہ احرام باندھ کر کے حج کے مراسم بجا لاتا ہے۔ تو یہ سہولت شریعت کی طرف سے دی گئی ہے، اور تمتع کے حج میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو چونکہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلی مرتبہ تشریف لے گئے تو گویا آپ نے عمرہ ادا کیا، یعنی خانہ کعبہ کا طواف اور صفا و مروہ کے درمیان میں سعی کی، اور اس کے بعد آپ گویا عام انسانوں کی طرح ہو گئے، یعنی احرام اتار دیا اور آپ کی جماعت وہاں رہی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حج کا جو موسم ہوتا ہے، حج کے جو دن ہوتے ہیں وہ 8ویں ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں، اور حج کرنے والے دوبارہ احرام باندھ کر کے، یا تمام کے تمام حاجی احرام میں داخل ہو کر کے، یعنی احرام باندھ کر کے پھر وہ مینا کو روانہ ہوتے ہیں 8 تاریخ کو، اور پھر مینا میں ٹھہرتے ہیں، اور مینا سے وہ پھر عرفات کو آتے ہیں، پھر عرفات کے مزدلفہ۔ اب اس سلسلے میں نے کچھ تاریخیں جمع کی ہیں کھوج کر کے، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ تو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام جمعرات کا دن تھا، ذی الحجہ کی 8 تاریخ تھی۔ محترم حضرات، حیدرآباد میں آج 7 تاریخ ہے ذی الحجہ کی، اور ملک عرب میں آج 8 تاریخ ہے ذی الحجہ کی۔ تو مہدی علیہ السلام ذی الحجہ کی 8 تاریخ اور جمعرات کا دن 18 اگست 1496 عیسوی، آپ کی عمر شریف 54 سال کی تھی، یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ تو جمعرات 8 ذی الحجہ کو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے مینا، اور پھر وہاں پر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء نمازیں ادا کر کے دوسرے دن پھر آپ تشریف لاتے ہیں 9 ذی الحجہ کو 19 اگست کا دن مقام عرفات یا میدان عرفات۔ تو ظاہر ہے کہ اصلی حج جو ہوتا ہے وقوف عرفات پہ ہوتا ہے، یعنی حاجی لوگ جب عرفات کے میدان میں آ کر کے ٹھہر جاتے ہیں، اور خاص طور پہ ظہر کی نماز سے لے کر کے مغرب تک
وہاں جمع ہونا پڑتا ہے اور وہاں خطبہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ جو 9 ذی الحجہ ہوتی ہے اور وقوف عرفات ہوتا ہے، اصل حج اسی کو کہتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حج ہے وہ اسی مقام کا ہے. عرفات میں ٹھہرنا حج کو پا لینا ہے. تو آپ دیکھیے یہ جو 9 ذی الحجہ تھی، جمعے کا دن تھا اور 19 اگست تھی. مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام مقام عرفات پر تشریف رکھتے تھے. عرفات کا جو وقوف ہے اسی کو حج کہا جاتا ہے. اور اگر اتفاق سے یہ جو 9 تاریخ ذی الحجہ کی جمعے کے دن آ جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ حج اکبر ہے. حالانکہ اصطلاحی طور پر عمرے کو حج اصغر اور حج کو حج اکبر کہتے ہیں، لیکن عوام کی زبان میں جمعے کے دن عرفات کے میدان میں اللہ کے سامنے حاجی کا کھڑا ہو جانا، یہ ہے حج. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی 9 تاریخ کو جمعرات کے دن مینا تشریف لے گئے اور جمعے کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تشریف فرماتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کو جمعے کے دن میدان عرفات میں تشریف فرماتے. سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام خلیفۃ اللہ مراد اللہ جمعے کے دن 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں تشریف فرماتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کیا ہے محمد؟ الیوم، آج کے دن. کون سا یوم؟ جمعے کا دن. کون سی تاریخ؟ 9 ذی الحجہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، میں نے بالکل مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارے دین. اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میری جو نعمت ہے وہ بھی میں نے تم کو پوری کر دی. اب اللہ کی نعمت ہے کون گن سکتا ہے؟ کیا گن سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو حج کا موقع ہے، اسلام کا یہ جو حج کا رکن پورا ہو رہا ہے، اسلام کا 5واں رکن حج ہے، یہ پورا ہو رہا ہے، اسلام کی تکمیل ہو رہی ہے. فرماتے ہیں تبارک و تعالیٰ اسلام خود ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر کوئی شخص اپنی خوش قسمتی کی وجہ سے داخل اسلام ہو جاتا ہے تو گویا اسے اللہ کی نعمت سرفراز ہوئی ہے. تو فرماتے ہیں اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے مسلمانوں، میں تمہارے لیے بطور مذہب اسلام سے راضی ہو گیا ہوں. تو یہ اللہ کی رضا کو نازل ہونے کا دن تھا. اور بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن عرفات کے میدان میں تھے، سید محمد جون پوری جمعے کے دن عرفات کے میدان میں تھے. بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. انسان اپنی طرف سے بنانا چاہے تو نہیں بن سکتا. حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام حج کو نکلے. کب نکلے تھے؟ 40 سال کی عمر میں. اور حج کب کر رہے ہیں؟ 54 سال کی عمر میں. یعنی جون پور سے نکلنے کے بعد ہندوستان ہی میں آپ کے 14 سال گزر گئے. اور پھر 901 ہجری میں آپ گویا حج کے لیے پہنچتے ہیں. بہرحال جب آپ حج کے 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں تھے جمعے کے روز. بہرحال اب اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ 10، 11، 12 یہ تمام کے تمام ایام تشریق ہیں. اور اس میں حاجی عرفات سے نکل کر کے مزدلفہ چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ مینا جاتے ہیں. مینا میں قربانی ادا کرتے ہیں
اور پھر مینا سے نکل کر کے وہ آخری طواف کے لیے، طواف زیارت کے لیے پھر کعبۃ اللہ آتے ہیں۔ تو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن طواف زیارت کے لیے مکے کو تشریف لائے، یعنی کعبۃ اللہ کے پاس۔ کہاں سے آئے؟ مینا سے تشریف لائے۔ اور اب کعبے کا عالم یہ تھا کہ جو لوگ پہلے طواف کر چکے تھے وہ وہاں موجود تھے، اور جنہوں نے طواف نہیں کیا تھا طواف زیارت وہ آ رہے تھے۔ تو حضرت سید محمد جون پوری کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے آپ نے کہا من اتبعنی فہو مومن۔ آپ نے پہلی مرتبہ دعویٰ کیا ہے 12 ذی الحجہ کو پیر کے دن ظہر کے وقت۔ آپ مینا میں تشریف رکھتے تھے، مینا سے آئے، پھر مینا واپس آ گئے، لیکن دعویٰ جو کیا ہے، پہلا دعویٰ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا پیر کے دن ہوا۔ ذی الحجہ کی 12 تاریخ تھی اور سب لوگ بھرے ہوئے تھے۔ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ مسلمان دنیا کے کونے کونے سے وہاں تشریف لاتے ہیں۔ اس زمانے میں جو بھی دنیا تھی، افریقہ تھے، ایران، شام، عربستان، ہندوستان، چین، جاپان، بہرحال تمام ملکوں کے لوگ حج کی عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں بزمانہ حج، اور پھر لوگ کوئی اپنی مختلف عبادتوں میں لگ جاتے ہیں۔ تو جس وقت آپ مینا میں تھے، مینا کے معنی ہے خون بہانے کی جگہ، اور مینا میں ایک مقام منہر ہے جہاں پر قربانیاں دی جاتی ہیں۔ آج کے زمانے میں جو قربانیاں ہوتی ہیں اس کا میں تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس زمانے میں یعنی آج سے 500 سال پہلے حاجی لوگ مینا کے مقام پر قربانی ادا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے، حج اور قربانی وہ تو خیر لازم و ملزوم ہے، کسی شخص کے پاس ناداری کی وجہ سے قربانی کا جانور خریدنے کے لیے رقم نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ قربانی تو حج کا ایک رکن ہے، اس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، یہ زمانہ عید ہے، اس میں قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جن کے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، جو جانور خرید سکتے ہیں، اونٹ خرید سکتے ہیں، گائے خرید سکتے ہیں، بھیڑ خرید سکتے ہیں، دمبا خرید سکتے ہیں، وہ تو قربانی ادا کریں گے۔ اور جن کے پاس نہیں ہے کیا ہے؟ اسلام نے ایسے لوگوں کو سہولت دی ہے کہ وہ روزے رکھ لیں بعد میں۔ تو یہی ایک بڑا اہم سوال تھا۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام آپ کو تو معلوم ہے ایک متوکل شخصیت تھے، آپ کے ساتھ رہنے والے سب کے سب متوکل تھے، یہ سب کے سب کچھ روپیہ پیسہ لے کے محض حج کی نیت سے نہیں گئے تھے، مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینا تھا۔ اس لیے جب انہیں معلوم ہوا کہ مہدی حج کو جا رہے ہیں تو یہ لوگ بھی حج کو چلے، اور جب حج کے مراسم ختم ہوئے، انہیں طواف ختم ہوا، سعی ختم ہوئی اور عرفات ختم ہوا، اب وقت آیا قربانی کا، تو پھر قربانی کہاں سے کریں؟ تو میں کہتا ہوں اس کا حل خود قرآن میں بتایا گیا ہے، شریعت میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی جانور ذبح نہ کر سکے تو اسے روزہ رہنا چاہیے۔ ان بزرگوں نے روزہ رکھ لیا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام مناسب طواف زیارت میں تشریف لائے، اور پھر آپ نے طواف کے موقع پر، یعنی اس آخری طواف کے موقع پر پیر کے دن پہلی مرتبہ آپ نے دعویٰ کیا اپنے مہدی موعود ہونے کا۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو آپ کا دعویٰ ہے کعبۃ اللہ کے سامنے ہے اور مقام ابراہیم کے سامنے ہے، اور قریب میں ہی
زمزم کا کنواں رہتا ہے، سارے حجاج ہیں. آپ نے دعویٰ کیا من اتبعنی فہو مومن، جو میری اتباع کرے گا وہی مومن ہوگا. اتباع یہ لفظ بیعت سے ہے، یعنی آپ کے الفاظ. اچھا پھر آپ نے کوئی عربی زبان کا یہ جملہ استعمال کیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ تمام کے تمام لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، ساری دنیا کے لوگ. تو آپ کا دعویٰ ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے ہوا. ہم یہ کہتے ہیں بھئی آپ بچے جیسے دعویٰ کر لیا آپ نے، ہم ایسا معمولی الفاظ برتتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایک عالمگیر موقع ہوتا ہے اجتماع کا کہ ساری دنیا کے مسلمان وہاں آتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں، ان سب کے سامنے آتے ہیں دعویٰ کیا. تو جب آپ نے دعویٰ کیا من اتبعنی فہو مومن، صاحب ایمان تو وہی ہوگا جو میری اتباع کرے گا، تبعیت کرے گا، جو میری بیعت کرے گا. کتنا بڑا چیلنج ہے صاحب، ساری دنیا کے سامنے، دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے، دنیا کے نمائندوں کے سامنے یہ دعویٰ آپ نے کیا کہ میری اتباع کرنے والا وہی مومن ہے، وہی صاحب ایمان ہے. ورنہ اب ظاہر ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ کی صداقت اسی بات سے آشکار ہو گئی کہ آپ نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس بات کا اعلان کیا. ہمارے پاس روایتوں میں ہے کہ حضرت شاہ نظام رضی اللہ عنہ اور میاں علاء الدین دانشمند بدری، بدر کے رہنے والے، یہ جو بزرگوار جو اوروں کے ساتھ ساتھ تھے، انہوں نے بڑھ کر کے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ ہم آپ کی اتباع کرتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ آپ کے ساتھ جو بھی تھے ان لوگوں نے بیعت کی. یہ کہنے کے بعد، اس اعلان کے تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنے مقام پر آتے ہیں جہاں بھی آپ کہتے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں کہ عربوں نے کہا کہ اس ہندوستانی نے، اس ہندی نے تو بہت بڑی بات کہی، چلو ہم چل کے اس سے بحث کریں. لیکن کسی نے اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کے اس چیلنج کو پوچھے، دریافت کرے کہ آپ یہ کیسا کہتے ہیں کہ آپ پر ایمان لانا ضروری ہے اور جو ایمان لائے گا وہی صاحب ایمان ہوگا، جو آپ کی بیعت کرے گا، جو آپ کی اتباع کرے گا، جو آپ کو تسلیم کرے گا، جو آپ کو فالو کرے گا وہی صاحب ایمان ہوگا. یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ کس طرح سے ہوگی؟ کچھ عرب لوگ آپس میں گفتگو کر کے خاموش رہے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی. بہرحال اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو حدیث میں نے آپ کو آج پڑھ کر کے سنائی، حدیث یہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال یباع المہدی بین الرکن والمقام، مہدی کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی جبکہ گویا مہدی رکن و مقام کے درمیان میں، یعنی کعبۃ اللہ کا ایک کونا جو رکن یمانی ہے ادھر، اور ادھر مقام ابراہیم ہے. اور ظاہر ہے مقام ابراہیم کے بارے میں سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ تعمیر کر رہے تھے، جب کعبے کی دیواریں بڑھنے لگی، اونچی ہونے لگی، اور آپ کا جب ہاتھ وہاں نہیں پہنچا تو آپ ایک پتھر کو لائے، اس پہ کھڑے ہو کر کے آپ نے اس کی دیواروں کو اونچا کیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو آپ کے فرزند ہیں وہ پتھر لا کے دے رہے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار کعبہ بناتے جا رہے ہیں، تعمیر کعبہ کر رہے ہیں. بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ جس پتھر میں ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پاہائے مبارک، آپ کے مبارک قدموں کے نشان اس پتھر پر. ابراہیم کا زمانہ آج صلی اللہ علیہ وسلم سے 4000 سال پہلے کا تھا، وہ زمانہ اور اس وقت کا نشان پتھر پر رہا، اور آج بھی وہ نشان اس پتھر پر ہے، لیکن حکومت نے اس کو گھیر کے محفوظ کر دیا ہے.
اور لوگ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بلور کے جیسا پتھر ہے اور اس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے. ایک نخل شریف ہے. حضرت مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہم تینوں کھڑے ہو جائیں تو کوئی ہمیں پہچان نہیں سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، محمد مصطفیٰ علیہ السلام، مہدی مراد اللہ، یہ تینوں بزرگوار ایک ہی صف میں اگر کھڑے ہو جائیں تو دیکھنے والا حیران ہوگا. کیا حیران ہوگا کہ تینوں کا حلیہ ایک ہے، تینوں کی صورت ایک ہے، تینوں کی قد و قامت ایک ہے، تینوں کا جلوہ ایک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف میں تشریف لے گئے اور جب واپس آیا اصحاب کے سامنے ایک ایک پیغمبر کی ملاقات اور ان کا حلیہ بتایا. تو جب حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے سامنے، تو آپ نے کہا ابراہیم کیسے تھے؟ کہا کہ مجھے دیکھ لو، تم اپنے نبی کو دیکھ لو. تمہارا نبی جس صورت شکل کا ہے ابراہیم بھی ویسے. تو یہ وہ مقام ابراہیم کے پیروں کے نشان ہے کعبۃ اللہ کے ساتھ. تو ابراہیم کا مقام ادھر، کعبۃ اللہ ادھر، اور بیچ میں کھڑے ہو کر کے دعویٰ کیا حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام. پیر کا دن تھا 12 ربیع الاول، 12 ذی الحجہ کو آپ نے دعویٰ کیا اور لوگ آپ کے دعوے پر راضی ہوئے اور پھر بعد میں بہت سے لوگوں نے کیا. تو بہرحال محترم حضرات، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ یہ حدیث حضرت سید محمد جون پوری علیہ السلام کے حال پر کس طرح سے صادق آ رہی ہے. قال یبایع المہدی، مہدی سے بیعت کی جائے گی بین الرکن والمقام، لا یؤخذ نائما، سونے والے کو نہیں جگائے گا، لا یؤخذ قائدا، اور بیٹھنے والے کو کھڑا نہیں کرے گا. ہر حال میں آدمی اپنی حالت میں رہے، اپنے ہوش میں رہے، اپنے حواس میں رہے، جبر میں نہ رہے اور کسی اثر میں نہ رہے، اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ. بھئی اللہ پر جو ایمان لانا ہے، رسول پر جو ایمان لانا ہے، اور اللہ کی وحدانیت پر جو ایمان لانا ہے، مہدی پر جو ایمان لانا ہے، اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ لانا ہے. نشے کے عالم میں نہیں، بے خودی کے عالم میں نہیں. ایمان ایک ایسی اہم چیز ہے کہ ایمان ہی پر آدمی کا خاتمہ ہوتا ہے. یا تو با ایمان آدمی جاتا ہے یا بے ایمان جاتا ہے، اسلام کے ساتھ جاتا ہے یا کفر کے ساتھ جاتا ہے. اس واسطے اسلام اور ایمان کا تقاضا ہوش و حواس کا تقاضا ہے، بے خودی کا تقاضا. آدمی ہوش و حواس کے ساتھ قبول کرے کہ میں ایسا قبول. بہرحال محترم حضرات، چونکہ اس مہینے میں یعنی یہ ذی الحج کے مہینے ہی میں اور ان نقلیات کو اور احادیث کو بیان کرنے کا موقع ملا تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے آج جو حدیث پیش کی ہے وہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حج سے متعلق ہے. پھر آپ حج سے فارغ ہونے کے بعد جب واپس لوٹتے ہیں تو آپ نے جدہ میں قیام فرمایا. کہتے ہیں کہ 28 دن تک آپ جدہ میں تشریف رہے اور وہاں پر آپ کے ساتھیوں میں سے بہت سے لوگ فاقے سے شہید ہو گئے. بہر صورت وہاں سے آپ واپس ہوتے ہیں اور واپس ہو کر کے ہندوستان تو ادھر نہیں آتے بلکہ کھمبایت گجرات کے علاقے میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں سے داخل گجرات یا راجستھان ہوتے ہیں. مختصر یہ ہے کہ 901 ہجری میں مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا دعویٰ کیا اور یہ بڑی شان کا دعویٰ کیا، خدا کے گھر کے سامنے دعویٰ کیا. دوسرا جو دعویٰ آپ کا ہوتا ہے احمد آباد میں تاج سالار کی مسجد میں ہو رہا ہے، یعنی وہ بھی خدا کا. پہلا دعویٰ کعبۃ اللہ میں خدا کے گھر کے سامنے، دوسرا دعویٰ 903 ہجری میں تاج خان سالار کی مسجد میں یعنی خدا کے گھر میں. اب آپ انہی باتوں سے اندازہ لگائیے آپ کی صداقت کا، آپ کی سچائی کا، آپ کی مہدیت کا. مگر مشکل یہ ہے کہ لوگ غور نہیں کرتے، غفلت کے عالم میں رہتے ہیں
ورنہ ایک ایک ذرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اپنے جو خلیفہ کو بھیجا وہ ایک سچا خلیفہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل فرمایا کہ اس